نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا تھا کہ قریش مکہ جو تھے وہ لوگ اکٹھے ہو کر رسول پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا خواجہ ابو طالب کے پاس گئے تھے اور جا کر انہیں ایک تجویز پیش کی تھی کہ آپ ایک لڑکا ہم سے لے لیں اور اپنے بھتیجے کو اس کے بدلے میں ہمیں دے دیں اور آپ اس لڑکے کی جو ہے کفالت کریں گے، اس لڑکے کا ساری ذمہ داریاں آپ کی ذمہ ہوں گی، اور جو ہے یہ جو آپ کا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بتوں کو جو ہے ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ہمارے بتوں کی جو ہے وہ ان کے لیے ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کی جو ہے ان کے سامنے سجدے کرنا حرام ہے اور ان کے آگے جھکنا حرام ہے، تو ہم ان کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کی بات نہیں مانی تھی، یعنی خواجہ ابو طالب نے ان کی بات نہیں مانی تھی۔ تو پھر یہ لوگ وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹے۔ تو ابو جہل جو تھا، جو قریش مکہ کے سرداروں میں سے ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کروں گا، تو ونعوذ باللہ من ذالک اس کے دماغ میں یہ گندی سوچ آئی، اور اس نے جب اپنا یہ پلان کرنا چاہا، آقا علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، تو کس طرح اس نے کیا، پھر آگے اس کے ساتھ کیا ہوا، یہ آپ لوگوں کو میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ ابن اسحاق کی روایت ہے، ابن ہشام کے اندر موجود ہے، وہ روایت لے کر آیا کہ جو ابو جہل تھا اس نے کیا کیا، ایک دن قریش مکہ کے لوگوں کے اندر بیٹھا ہوا تھا، تو ان کو کہتا ہے، میرے بھائیوں یا برادران قریش کہتا ہے کہ میں نے یہ پلان کیا کہ میں اپنے ہاتھ میں ایک بھاری پتھر پکڑوں گا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھتے سجدے کی حالت میں ہوں گے تو پتھر ان کے سر کے اوپر مار کر کچل دوں گا اور ان کو قتل کر دوں گا، کیونکہ انہوں نے ہمارے آباء و اجداد کی عقلوں کے بارے میں کہا کہ وہ ناقص العقل تھے، وہ بالکل نہیں جانتے تھے، ان کو توحید کا نہیں پتہ تھا، وہ اللہ کو راضی نہیں کرتے تھے، اور ہمارے بتوں کی وہ تعظیم، جو بتوں کے بارے میں کہتا ہے کہ بتوں کی تعظیم کرنا اور بتوں کا کے جھکنا، ان کے نام کے جانور آزاد کرنا، یہ سب شرک ہے، یہ سب گمراہی ہے، تو میں اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اور کہتا ہے کہ بات سنیں، میں یہ کام کروں گا، اس کے بعد آپ لوگ چاہے میرا ساتھ دو یا نہ دو۔ تو جو قریش مکہ تھے، وہ جو لوگ تھے وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، اس کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا کہ ابو جہل تو اس کو کہتے تھے کہ جاہلوں کا باپ ہے، ابو الحکم اسے کہتے تھے، تو کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں کر ڈالو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ابو جہل نے کیا کیا کہ جب صبح ہوئی، رات کو اس نے یہ ان کے سامنے بات کی تھی، جب صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روٹین کے مطابق جو تھے معمول کے مطابق آتے تھے اور آقا علیہ السلام اللہ پاک کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے۔ تو اس نے کیا کہ ایک بھاری پتھر اٹھایا، بھاری پتھر اٹھا کر اللہ کے حبیب علیہ السلام کا انتظار کر رہا تھا کہ آقا علیہ السلام سجدے میں کب جائیں گے۔ جب اللہ کے حبیب علیہ السلام سجدے میں گئے تو ابو جہل وہ پتھر لے کر آگے بڑھا، اطراف میں جو قریش مکہ کے جو لوگ تھے وہ اطراف میں بیٹھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ اب یہ کیا کرتا ہے اور اب آگے سے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس طرح وہ دیکھ رہے تھے، یعنی وہ تو یہ سوچ رہے ہیں کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد قتل ہو جائیں گے تو بس پھر ہم سب خوش ہو جائیں گے۔ تو وہ بھی سب لوگ دیکھ رہے تھے۔ ابو جہل پتھر لے کر آگے بڑھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تو وہاں سے پیچھے بھاگا، جیسے کہتے شور کرتا ہوا، اس کا جو چہرے کا رنگ تھا وہ تبدیل ہو گیا تھا، بہت پریشان، اور ایسے وہ کانپ رہا تھا جیسے کہ اس کے ہاتھ میں پتھر ہاتھ سے گر ہی نہیں رہا تھا، جیسے شوق میں چلا گیا تھا۔ تو وہ جو لوگ تھے وہ بھاگ کر اس کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے پوچھا کہ کیا ہوا تجھے، یہ تو جو کرنا چاہتا تھا تو کیوں نہیں کر سکا؟ اس نے کہا میں جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا اور پتھر مارنا چاہتا تھا تو آگے سے ایک اونٹ میرے سامنے آیا، اور وہ اونٹ میں نے اپنی زندگی میں آج تک اس طرح کا اونٹ میں نے نہیں دیکھا، اس کا جو سر تھا، اس کی جو گردن تھی، اس کے جو دانت تھے، اتنا خوفناک وہ اونٹ تھا اور وہ مجھے کھا جانے والا تھا، اس لیے میں وہاں سے خوف کی وجہ سے وہاں سے پیچھے بھاگا۔ تو اس کے بارے میں مورخین یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ابو جہل کے ساتھ کیا ہوا تھا؟
تو آقا علیہ السلام کے فرمان پاک مفہوم ہے کہ اللہ پاک نے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور وہ جو اونٹ کی شکل تھی وہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اگر ابو جہل آگے بڑھتا تو وہ اس کو پکڑ لیتا، پھر اس کا برا حال کر دیتا۔ یہ جو بات میں نے آپ لوگوں کو سامنے بیان کی ہے، یہ جو تاریخ کی بڑی کتاب ہے ابن ہشام، اس کی جلد نمبر 1 اور اس کا جو پیج نمبر ہے 298 اور 299، جو 2 صفحات پہ آپ لوگوں کو یہ واقعہ جو ہے تفصیل سے مل سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔